السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ شملہ میں ہیں اور رات کا وقت ہے اور الحمدللہ بہت گلابی ٹھنڈک ہے، بڑا ہی شاندار موسم ہے اور بہت پرکیف نظارہ ہے۔ اور شملہ ہو اور رات کا وقت ہو اور الحمدللہ یہ پورا نائٹ ویو تو دیکھیں آپ، کیا خوبصورتی ہے اور عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پہاڑوں کے اوپر مکانات ہیں اور مکانات کے اندر لائٹیں شروع ہیں، جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے۔ اچھا، اس موقع پر یہ عاجز آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہے، ذرا دھیان سے سننا، غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینداری عام ہو جائے، ہر گھر میں 100% دینداری ہو جائے اور الحمدللہ ہمارے یہاں مستورات پردے میں آ جائیں، بچے اسلامی لباس میں آ جائیں اور سب کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل آج کے لیے بتانے چلا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نوساری میں تھا، UK کے ایک مولانا میرے پاس آئے، انگلینڈ کے، اور افسوس کرنے لگے، رونے جیسے ہو گئے اور کہنے لگے مولانا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے انگلینڈ میں 90% نمازی ہے اور آپ کے ہندوستان میں 10% نمازی ہے۔ ہمارے انگلینڈ میں 90% لوگ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کے ہندوستان میں 15 سے 20% لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا، ہمارے انگلینڈ میں ایک عجیب و غریب نماز کا ماحول ہے، اگر آپ کو پورے انگلینڈ میں کسی بھی مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنی ہو تو آپ کو 15 منٹ پہلے مسجد میں آنا ہوگا، تب آپ کو پہلی صف ملے گی، 15 منٹ پہلے۔ اور ہمارے یہاں تو تکبیر ہو رہی ہوتی ہے اور پہلی صف مل جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ افسوس کی بات ہے، ہندوستان کی برکت سے انگلینڈ والوں میں دینداری آئی اور انگلینڈ والے اتنے آگے بڑھ گئے، ہندوستان والے پیچھے رہ گئے۔ تو میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ اصل میں وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے مولانا، اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں مائک لگے ہوئے ہیں۔ انگلینڈ کا ہر مکان مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انگلینڈ کا ہر مکان۔ تو کہنے لگے ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، پورے گھر والے سنتے ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، گھر والے سب سنتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی تعلیم ہوتی ہے تو پورے گھر والے سنتے ہیں۔ تو جمعہ کا خطاب ہوتا ہے، مستورات سنتی ہیں، بچے سنتے ہیں، اصلاحی مجلس ہوتی ہیں، سارے لوگ سنتے ہیں، گشت کی آخری بات ہوتی ہے تو ساری عورتیں سنتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے جب یہ اذان کی آواز آتی یا کوئی کتابیں پڑھی جاتی تو آہستہ آہستہ ٹی وی کا آواز بند ہوا، پھر آہستہ آہستہ ٹی وی گھر سے باہر نکالا، آہستہ آہستہ دینی بات سنتے سنتے، چونکہ مستورات جذباتی ہوتی ہے، مستورات کے اندر الحمدللہ دینداری آئی، اور یہ ہوتے ہوتے جب مستورات میں دینداری آئی تو شوہر کی خدمت کرنے لگی، بچوں کی تربیت کرنے لگی، آہستہ آہستہ بچے اسلامی لباس میں آ گئے، جینس ٹی شرٹ شرٹ پینٹ کم ہو گیا، بچے جبے پہننے لگے، ٹوپی پہننے لگے اور اسلامی وردی میں بچے آ گئے، مستورات پردے میں آ گئی۔ تو بے حیائی، فحاشی، عریانیت کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہو گیا۔ مرد حضرات میں تو پہلے ہی سے کچھ درجے میں دینداری تھی، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے تھے، گشتوں میں جڑتے تھے، ملاقاتوں میں جاتے تھے، لیکن مستورات تھوڑی سی دین سے دور تھی۔ تو یہ مائک لگانے سے مستورات کے اندر دینداری آئی، الحمدللہ انگلینڈ کا ماحول بہت بہتر ہو گیا۔ انہوں نے یہ بات سنائی، میں نے بات سن لی، 5 بجے وہ ملاقات کر کے چلے گئے۔ رات میں گجرات میں ایک گاؤں میں مجھے بیان کے لیے جانا ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب، بہت سی مستورات نے آپ کا بیان سنا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں 550 مائک لگے ہوئے ہیں، 1.5 کلومیٹر کے قریب کے ایریے میں مائک لگے ہوئے ہیں جس کا کنیکشن ہماری مسجد سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطاب گھر والے سنتے ہیں۔ ابھی اصلاحی مجلس تقریباً 2 گھنٹے کے قریب بات ہوئی تھی، کہا مولانا پورے گاؤں کے تقریباً گھروں میں یہ بجی ہے اور مستورات نے اور بچوں نے اور بڑی عمر کے بوڑھے حضرات نے اور جو بیمار حضرات بستروں پر ہیں انہوں نے یہ ساری جو ہے آپ کی باتیں سنی ہیں۔
تو میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے اس کا خلاصہ مولانا آہستہ آہستہ ٹی وی کی آواز بند ہوئی، آہستہ آہستہ ٹی وی گھر سے باہر نکلا اور مستورات کے اوپر پردہ آیا، بچوں میں دینداری آئی۔ میں نے کہا آپ کے یہاں کتنی مسجدیں ہیں؟ تو کہنے لگے تقریباً 3۔ میں نے کہا اچھا مکتب کتنے ہیں؟ بولے 1۔ کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ بولے 1000۔ 1000 بچے، اللہ اکبر! اور 1000 بچے چھوٹے سے گاؤں میں؟ بولے ہاں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مائک لگے ہوئے ہیں۔ اچھا کتنے اساتذہ ہیں؟ کہا 40۔ اس میں سے 37 تو ہمارے ہی گاؤں کے ہیں۔ میں نے کہا یہ چھوٹے سے گاؤں میں حافظ عالم کتنے ہیں؟ تو کہا 100۔ اور اللہ کے راستے میں جماعتیں بھی خوب جاتی ہے۔ وجہ؟ تو کہا الحمدللہ مائک لگے ہوئے ہیں جس کی برکت سے مستورات میں دینداری آئی، مستورات میں دینداری آئی تو بچوں کی اچھی تربیت ہوئی۔ اور میں نے کہا کہ یہ 40 استاذ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگے 2 لاکھ۔ میں نے کہا بچوں کی فیس کتنی ہے؟ بولے فیس کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ 2 لاکھ روپے کیسے نظام چلتا ہے؟ بولے گاؤں والے ہی دے دیتے ہیں لیلا رقم، الحمدللہ ہمیں باہر بھی نہیں جانا پڑتا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ مائک سسٹم کتنا اہم ہے۔ تو میں سارے مشائخ سے، سارے علماء سے اور مسجد کے ذمہ داروں سے اور ٹرسٹیوں سے اور متولیوں سے اور آگے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے بھی مکان ہیں 200 ہو 300 ہو اس میں مائک لگ جائے اور اذان اور اس میں جو ہے مائک لگ جائے۔ پھر کیا ہو؟ جمعہ کا خطاب مستورات سنیں، اصلاحی مجلس مستورات سنیں، فضائل اعمال کی تعلیم مستورات سنیں، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مستورات سنیں۔ آخری بات مستورات سنیں تاکہ امت کا کیا حال ہے مستورات کے سامنے یہ مذاکرہ آئے اور وہ اپنے شوہر کی تشکیل کرے کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائیں۔ اس کی کوشش کریں، یہ بہت سستا سسٹم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس عاجز سے کانٹیکٹ کریں۔ میں جس گاؤں میں یہ دیکھ کر آیا ہوں میں وہاں کے مولانا کا آپ کو نمبر دوں گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسجد سے کیسے کنیکشن جوڑنا ہے، بہت سستے میں ہوتا ہے۔ میری ایک گزارش ہے، کوشش کریں کہ پہلے 10-20 گھر میں لگ جائے، گاؤں والے خود بخود آپ کو کہیں گے ہمیں بھی لگانا ہے، ان کو اپنے خرچے سے لگانے دے تاکہ مائک لگانے کی اہمیت ان کے اندر باقی رہے۔ اور ایک درخواست کر دے، مائک کی سوئچ ہمیشہ آپ کھلی رکھیں گے۔ جیسے فضائل اعمال کی تعلیم شروع ہوئی آپ کو آواز آنا چاہیے، آخری بات شروع ہوئی آپ کو آواز آنا چاہیے۔ ہاں اس وقت اگر کوئی آپ اہم کام میں ہو سوئچ بند کر دو اور دوبارہ پھر سوئچ آپ کھول دیجئے، تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ، نمازی بڑھ جائیں گے، ہمارے یہاں بھی 100% نمازی ہو جائیں گے، مستورات میں دینداری آئے گی، بچوں کے اندر دینداری آئے گی۔ میں ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف خوب غور کریں۔ دیکھو ہم اپنے بزنس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمارا بزنس بڑھ جائے، آگے جائے، اللہ کے دین کے خاطر بھی ذرا محنت کیجئے، کوشش کیجئے اور ذرا دوبارہ غور کیجئے، دوبارہ اس کے بارے میں سوچئے کہ انشاءاللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سورت میں اطراف میں بہت سی جگہ الحمدللہ مائک لگے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے خصوصی طور پر دعاؤں کی گزارش ہے، شملہ کا ایک شاندار نظارہ، نائٹ ویو، رات کا منظر، ہم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہریالی اور ہرے بھرے درخت اور یہ مال روڈ کا قریبی ایک نظارہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔